بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پی پی ایس سی لیکچرر ٹیسٹ 2020 کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مزید اور چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اور سلیکشن کے لیے 3 سٹیپ پروسیس کیا ہوتا ہے پی پی ایس سی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تیاری کرنے کے لیے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی میں آپ کو فری بکس جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرٹ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ اور بہت ساری جو یوزفل انٹرویو ٹپس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پی پی ایس سی کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن، بہت یونیک انفارمیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مزید اس بارے میں کہ گڈ نیوز آ چکی ہے، اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ پی پی ایس سی لیکچرر جابس کی جو پوسٹ ہیں یہ پی پی ایس سی پر اپ کمنگ جابس والا جو سیکشن ہے تو وہاں پر یہ شو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو وہاں پر شو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے یا 10 دن تک یہ جو جابس ہیں یہ آفیشیلی جو نیوز پیپر کے ذریعے سے اناؤنس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھر یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جابس جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جابس جو ہیں وہ 2015 اور 17 میں ریسنٹلی آئی تھیں، تو تب کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ لیکچرر سلیکٹ ہوئے تھے، اور 2017 کے بعد جو ہے وہ 3 سال تک ابھی نہیں آئی، اور ابھی دوبارہ یہ آنے والی ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس طرح کی اپڈیٹس مل سکیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کو پی پی ایس سی لیکچرر جابس کے حوالے سے مفید ٹپس اینڈ ٹرپس جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیتا رہوں۔ تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے جو کہ کم از کم 2nd ڈویژن ہونی چاہیے۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بی ایڈ ایم ایڈ یا وہ کوئی کنڈیشن اس میں موجود نہیں ہے۔ سمپل آپ کی اگر ماسٹر ڈگری ہے جو کالج لیول کے سبجیکٹس ہیں ان میں، تو آپ پھر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر کی جو حد ہے مردوں کے لیے 33 سال انکلوڈنگ جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن، اور خواتین کے لیے 36 سال انکلوڈنگ ایج ریلیکسیشن، اور اس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی نہیں کر سکتے، صرف پنجاب ڈومیسائل رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں 3 سٹیپ پروسیجر بتانے لگا ہوں جس کے تھرو جو ہے وہ لیکچرر کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 سٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں آپ کے اکیڈمک مارک دیکھے جاتے ہیں۔ تو اکیڈمک مارک میں جو ہے وہ اس کے ٹوٹل نمبر 40 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مارکس جو ہیں وہ ہر ڈگری کی جو آپ کے پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ کو ملتے ہیں۔ تو عام طور پر جو امیدوار ہیں ان کی جو نمبرز ہوتے ہیں 40 میں سے 30 سے لے کر 36 تک آ جاتے ہیں۔ تو ان نمبروں کی کیا تقسیم ہوتی ہے؟ میٹرک کے نمبر کی تعداد 5 نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی کے 7 نمبر، بی اے بی ایس سی کے 11 نمبر، ایم اے ایم ایس سی کے 17، اور اگر آپ کی جو بی اے بی ایس سی اور ایم اے ایم ایس سی نہیں ہے بلکہ بی ایس آنرز ہے جو 4 سال کا ہوتا ہے، تو آپ کے یہ والے نمبرز 11 اور 17 کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ ڈائریکٹ 28 نمبر کاؤنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نمبرز کو آپ جمع کریں، 5 7 11 تو اور 17 ان کو جمع کریں تو پھر بھی 40 بنتے ہیں، اور اگر ہم ان کو جمع کریں 5 7 اور 28 تو یہ بھی ٹوٹل مل کر 40 بن جاتے ہیں۔ تو اکیڈمکس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے کم مارکس جو ہے وہ میٹرک کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور سب سے جو زیادہ مارکس ہیں وہ ماسٹر لیول کی جو ڈگری ہے تو اس کے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے میٹرک کے نمبر کم بھی ہیں تو اتنی زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے نمبر کم کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر آپ کے ایم اے ایم ایس سی میں کم نمبر ہیں تو پھر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن آپ کو لینی پڑے گی، اور زیادہ نمبر لینے کی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی انٹرویو میں اور ٹیسٹ کے اندر سے۔ تو یہ تو تھا پہلا سٹیپ جس میں اکیڈمک مارکس کے حوالے سے جو ہے وہ کیلکولیشنز ہوئی۔ تو اکیڈمک مارکس کے حوالے سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے یہ فارمولہ آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس میں پرسنٹیج آف مارک اپٹینڈ سیمسٹر سسٹم کے لیے یہ ہے اور اینول سسٹم کے لیے یہ ہے۔ تو اگر آپ کی جو ہے وہ 4 ڈگریز کاؤنٹ ہو رہی ہیں جو کہ پی پی ایس سی لیکچرر جابس میں 4 ڈگریز کاؤنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو پہلے والا یہ ٹیبل ہے 4 نمبر والا اس کو آپ نے دیکھیں گے، باقی والوں کو آپ اس میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان میں 3 ڈگریز کاؤنٹ ہو رہی ہیں، اس میں 2 ڈگریز کاؤنٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف 4 والے کو دیکھنا جب آپ پی پی ایس سی کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی جو
اینول سسٹم میں 80% یا اس سے ابو مارکس ہیں تو آپ کو میٹرک میں پورے 5، ایف اے میں پورے 7 اور بی ایس سی میں پورے 11 اور ایم ایس سی میں پورے 17 ملیں گے. صحیح ہے. تو 80 سے ابو اگر ہر ڈگری میں آپ کے نمبر ہیں تو پھر آپ کے پورے نمبر 40 لگیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر اینول سسٹم میں 75 سے 79 تک نمبر ہیں تو پھر میٹرک کے 5، ایف ایس سی کے 7 لگیں گے، بی ایس سی کے 10 اور ایم ایس سی کے آپ کے 16 نمبر لگیں گے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھ لینا ہے کہ میٹرک میں کتنے فرض کے میٹرک میں آپ کے یہاں سے مل جائیں گے، اور ایف ایس سی میں آپ کے جو ہے وہ یہ جو نیچے والا ٹیبل ہے یہاں سے ہو جائیں گے 5 والے. ٹھیک ہے. تو بی ایس سی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں سے یہ والے اوپر جو ہے وہ 10 والے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایم ایس سی میں آپ کے 17 والے ہوں. تو آپ نے اس طرح اوپر نیچے کر کے ان کو سمجھ لینا ہے اور ٹوٹل نمبر یہاں پر اس طرح آپ نے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ مزید نیچے یہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا. تو اس میں بی ایڈ ایم ایڈ کے مارکس بھی بالکل شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مزید آگے چلتے ہیں اسٹیپ 2 کی طرف. تو اسٹیپ 2 جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو 100 نمبر کے ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بعد میں ہاف کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ 100 کے بجائے 50 نمبر میں سے حاصل کردہ نمبر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ٹیسٹ کے 100 میں سے 60 نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ کے 50 میں سے 30 نمبر لگیں گے. تو اس طرح مزید آپ جو ہے وہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے نمبر جو ہے وہ ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، 100 کے بجائے 50 نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کے 100 میں سے نمبر آئیں گے ان کو آپ آدھا کریں گے تو پھر جو ہے وہ 50 میں وہ نمبر کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اسٹیپ 3 کی طرف چلتے ہیں. یہ انٹرویو والا پروسیس ہوتا ہے. تو انٹرویو کے 100 نمبر ہوتے ہیں. تو جو انٹرویو ہے اس میں سے کم 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 لوگ انٹرویو پینل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں ایک پی ایس سی کا نمائندہ ہوتا ہے، 2 متعلقہ مضمون کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ماہر نفسیات بیٹھا ہوتا ہے، سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے. یہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی ٹیسٹ میں نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے پھر جو ہے وہ 3 یا 4 بندے اس طرح انٹرویو پینل میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹرویو کا طریقہ کار میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو پی ایس سی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ آپ سے ذاتی نوعیت کے سوال پوچھتا ہے. فار ایگزامپل انٹروڈیوس یور سیلف. تو اس میں آپ نے اپنے علاقے کا نام، اپنا نام، تعلیم اور اپنے تعلیمی ادارے وغیرہ بتانے ہوتے ہیں. تو آپ کو جو ہے کم از کم 2 منٹ آپ بول سکیں اپنے بارے میں، اپنا تعارف مطلب 2 منٹ کے اندر آپ کرا سکیں. تو یہ نمائندہ جو پی ایس سی کا ہے تو یہ آپ کی تعارف میں سے بھی کچھ کویسچن نکال کے دوبارہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بتاؤ وہ بتاؤ اس طرح. تو پوائنٹ نمبر 2 ہے انٹرویو کے حوالے سے کہ آپ کے مضمون سے متعلقہ دونوں لوگ آپ سے کم از کم 3 سوال پوچھتے ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 سوال جو ہے مضمون والے لوگ پوچھتے ہیں. اس کے بعد سائیکالوجسٹ یا ماہر نفسیات آپ سے جنرل نالج یا ذاتی نوعیت کے سوال پوچھتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے ضلع کی ہسٹری کیا ہے، یا مشہور جگہ کون سی ہیں آپ کے ضلع میں، یا اسی طرح جو ہے وہ مزید پورے پاکستان میں سے یا پوری دنیا میں سے وہ تھوڑے جنرل نالج کے سوال اس طرح کے پوچھ سکتا ہے. تو یہ انٹرویو جو ہے وہ 5 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک لمبا ہو سکتا ہے. اگر پہلے ہی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو وہ آپ کا جو انٹرویو ہو 5-7 منٹ میں ختم کر دیں گے. جبکہ اگر جو ہے وہ ان کو آپ کی باتیں پسند آ رہی ہوں یا ان کو آپ کے جواب پسند آ رہے ہوں تو یہ انٹرویو لمبا ہو جاتا ہے اور 30 منٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کے لیے مزید جو اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو کمیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر خود اعتمادی کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خود اعتماد ہیں یا آپ کے اندر کتنا کانفیڈینس ہے. تو اگر آپ سے کوئی جواب غلط بھی ہو جاتا ہے یا اگر آپ کو کوئی نہیں آتا ہوتا کوئی جواب تو آپ سمپلی جو ہے سوری کہہ دیں گے یا غلط جواب بھی ایون دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پریشان ہو جائیں گے اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا مائنڈ میں وہی چیز سوار ہو جائے گی تو آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ آپ لوز کر دیں گے. تو پھر جو ہے وہ آپ کے یہ بات جو ہے وہ نیگیٹو کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو چاہے جواب نہ بھی آتے ہوں چاہے غلط ہوں پھر بھی آپ نے اپنی خود اعتمادی کو آپ نے لوز نہیں کرنا، بلکہ اعتماد کے ساتھ جو بھی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دیتے جانا ہے. تو ایکسٹرا 10 مارکس رول یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ امیدوار تب کلیم کر سکتا ہے جب کسی کے والد یا والدہ میں سے کوئی سول سروس میں تھا اور دوران سروس اس کا انتقال ہو گیا ہو. تو یہ 10 نمبر جو ہیں تمام بہن بھائیوں میں صرف کسی ایک بندے کو مل سکتے ہیں.
تو اس کے بعد ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مارکس، یہ اعلیٰ تعلیم کے مارکس جو ہیں وہ ایم فل کے 2 مارکس ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے 3 مارکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر پوسٹ میں نہیں دیے جاتے۔ یہ پوسٹ کے انسٹرکشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہائر کوالیفیکیشن کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے۔ تو ابھی جو ہم ٹوٹل مارکس کو ایڈ کرتے ہیں، یہ ٹوٹل مارکس جو ہے 200 بن جاتے ہیں جو فائنل مارکس ہوتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اکیڈمکس مارکس 40 پلس ٹیسٹ مارکس 50 پلس انٹرویو مارکس 100 پلس کلیمڈ مارکس 10، تو یہ ٹوٹل ملا کر جو ہے وہ 200 بن جاتے ہیں، اور اس میں سے آپ کا میرٹ بنتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پی پی ایس سی میں آیا کہ سفارش چلتی ہے یا نہیں چلتی، اس بارے میں آپ کی کنفیوژن کلیئر کر دوں کہ بالکل بھی کوئی سفارش اس کے اندر پی پی ایس سی میں نہیں چلتی۔ ہاں البتہ اگر بائی چانس انٹرویو کے پینل میں آپ کی اپنی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بیٹھا ہو یا کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو وہ تھوڑی بہت فیور کر دے تو وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ میرا استاد انٹرویو لینے آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ انٹرویو میں موجود بھی ہو، کیونکہ ایک دن میں جو 4-5 علیحدہ پینل جو ہیں انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو جاننے والا ٹیچر ہے وہ کسی اور پینل میں موجود ہو اور آپ کسی اور پینل میں انٹرویو دیں، تو پھر اس بیس پر جو اپنے ذہن میں پہلے سوچے رکھنا کہ چلے میرا اپنا ٹیچر ہے تو سفارش کروا لوں گا، تو ایسا کوئی جو سین ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، اور ہر چیز جو ہے وہ آن میرٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فری بکس کے حوالے سے آپ پی پی ایس سی کی تیاری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہر سبجیکٹ کی فری بکس ہیں تو وہ آپ کو اس نیچے والی ویب سائٹ میں جو لنک ہے یہاں سے مل جائیں گے۔ آپ کو ہر قسم کی بکس جو ہیں وہ سمپلی آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے، اور یہ لنک ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ کلک کر کے اس ویب سائٹ پر جا سکیں، اور وہاں سے کسی بھی جو ہے سبجیکٹ کی، چاہے آپ کا باٹنی، فزکس، اسٹیٹکس، ایجوکیشن، پولیٹیکل سائنس، سیوکس، چاہے جو بھی آپ کا جو ہے سبجیکٹ ہے، تو ہر قسم کی بکس جو ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ویب سائٹ آپ لازمی جو ہے وزٹ کریں تاکہ آپ وہاں سے فری میں جو ہے پی ڈی ایف بکس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ تو ایک اہم بات جو پہلے میں نہیں بتا سکا وہ یہ ہے کہ جو پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں 100 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ تو نیگیٹو مارکنگ کی جو ریشو 0.25 مارکس پر انکریکٹ آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آپ غلط کریں گے تو آپ کے 0.25 مارک کٹ جائیں گے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 4 کویسچن آپ غلط کریں گے تو آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کا جو لازمی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو شورٹی ہو، اگر فرض کہ آپ کو 70% 80% شورٹی ہے کہ میں جو آنسر لگا رہا ہوں تو وہ صحیح ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ آنسر لگائیں۔ اگر جو ہے وہ آپ کی شورٹی ہو کہ 60% ٹھیک ہے یا 50% ٹھیک ہے یا 40-30 اس طرح ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے آپ بالکل بھی اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کی بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو عزیز احباب، ابھی بہت زیادہ ٹائم باقی ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ بھی باقاعدہ طور پر نہیں آیا، تو 4-5 مہینے بعد ہی ٹیسٹ ہوگا امید ہے۔ تو آپ دل لگا کر تیاری کریں، یقین جانیں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی سے نوازے، آمین۔ اور ریٹیسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں خبر یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر اور مختلف جو نیوز پیپر ہیں وہاں پر جو پبلش ہو جائے گا، تو آپ جو اسٹے ان ٹچ رہیے میرے ساتھ، میرے اس چینل کے ساتھ اور پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے ساتھ، تاکہ جیسی ہی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ آئے تو آپ کو میں انفارم کر سکوں۔ تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے کہوں گا اگر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کمنٹ سیکشن میں، اور میں آپ کے ہر کمنٹ کا جو ہے وہ جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں آپ سے ملتمس ہوں میرے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے جو پی پی ایس سی کے لیکچرز کے اپڈیٹس ہیں وہ مل سکیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ساتھی کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ اور اللہ حافظ۔